بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. طاقتي تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل سر احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم رب کے اس احسان پر، اس انعام پر شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے وقت سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا. میں اب جو الفاظ کہہ رہا ہوں ان الفاظ پر سب نے آمین کہنا. نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. جو دعا کے الفاظ کہنا اس پر سب نے آمین کہنا. اے اللہ، جیسے آج تو نے ہمیں اپنے اس گھر میں بلایا ہے میرے مولا،
مسجد حرام میں اور کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھنے اور وہاں پر بھی ہمیں حاضری کا موقع نصیب فرما. زور سے ابھی حاجی گئے ہیں نا، بڑی تعداد میں لوگ گئے. پرسوں میں نہیں، ظاہر بات ہے کہ اب آواز کے ذریعے سے خبریں آ رہی ہے، یعنی ظلم کے خلاف بولنا چھوٹ نہیں پا رہا ہے، اور شاید اللہ نے اسی لیے زبان کو سلامت رکھا ہے اور دماغ کو سلامت رکھا ہے. تو میں نے کل بھی یہ بتایا کہ الحمدللہ 11 لاکھ کی تعداد میں ابھی تک وہاں پر حاجی اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے پہنچ چکے ہیں. اور زور سے سبحان اللہ. اور 30 سے 35 لاکھ کا مجمع وہاں پر حج کے لیے ان 10 دنوں میں پہنچے گا. اور دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ایک ساتھ 35 سے 40 لاکھ لوگوں کا انتظام ایک مہینہ یا 40 دن تک کر سکتا ہو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سعودی والوں کا بھی کمال نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ شان کس کی ہے؟ بولو سے اللہ کی. ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور دنیا کی عقلیں حیران کر کے بچانے والی ذات بھی اللہ. تو آج میں 2 پوائنٹ پر بات کہہ کر آج کے جمعہ کو میں یوسف جی کے خطاب کو ختم کروں گا. 2 پوائنٹ آج میرے اہم ہیں. ایک ہے حج اور ایک ہے قربان. حج کے تعلق سے میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ پیارے آقا کی حدیث آپ اکثر سنتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. اگر ایک بھی ستون کمزور ہوگا تو اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوگی. یہ جو مسجد ہے نا، ابھی آپ دیکھیں کہ اس ہال کی جو عمارت ہے وہی 5 ستونوں پر دکھ رہی ہے. 1 2 3 4 5، اور جو دیواروں کے ستون ہے وہ ہے نا. یہ ستونوں پر عمارت کھڑی ہے. ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے. اس میں سے ایک ستون بھی کمزور ہوگا، اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوگی. اکثر جمعہ کے خطبہ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں. پہلا ستون کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام کی بلڈنگ کا پہلا ستون، پہلا پلر کیا ہے؟ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ پہلا ستون ہے. اسلام کی بلڈنگ کا پہلا پلر ہے. اس میں اگر ذرہ بھی 19-20 ہوا، سمجھے صاحب تیرے پاس بھی اس کو سمجھانے کا ٹائم نہیں، ورنہ ایک پلر پر بات کرو تو گھنٹہ لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں کہ یہ اسلام کا پہلا پلر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں، اور اس بات کو ماننا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے. یہ آخری کا لفظ میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ ابھی بھی جھوٹے رسول پیدا ہو رہے ہیں.
ایک دلی میں بھی بیٹھے رہے. تو پہلا پلر یہ ہے کہ اللہ کو ایسا ماننا کہ اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں. یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے. اور دوسری بات کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر. یہ ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ آخری رسول ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. لیکن بہار کا ایک شکیل جس کے باپ کا نام ہے حنیف، شکیل بن حنیف، اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہہ رہا ہے اور وہ اورنگ آباد میں بیٹھا. اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان باقاعدہ اس کو نبی مان رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کی حفاظت کی ہے. تو خیر چلے آئیں کیونکہ مجھے دو اہم پوائنٹ سمجھانا ہے اس لیے آگے بڑھو. تو پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز کیا؟ نماز. ایمان لانے کے بعد بلڈنگ کا، اسلام کی عمارت کا دوسرا پلر نماز ہے. اور نماز کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت، سب سے زیادہ محبوب عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا، بڑے عجیب الفاظ ہے، نبی نے یہ بھی فرمایا، ہمارے دماغ کھل جائیں گے. نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان میں اور کافر میں صرف نماز کا فرق ہے. یہ نبی کے الفاظ ہے. اب اپنا دماغ کیا ہوئے نہیں نہ ہو، کبھی اس کا نام ہے، میرا نام معلوم ہے، فرق ہے نا نام کا بھی. نبی فرما رہے، میرے الفاظ نہیں ہیں. نبی فرما رہے کہ مسلمان میں، ایمان والے میں اور کافر میں نماز کا فرق ہے. کیونکہ نبی کے زمانے میں نام کا کوئی فرق نہیں تھا. ایمان نہیں لائے تب بھی نام عمر تھا، نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تب بھی نام عمر تھا، اور جب نبی کے دیوانے ہو گئے تب بھی نام عمر ہی تھا. یعنی پتہ چلا کہ رمیش، کیلاش، گنیش، پرداس، سریش یہ ابھی کی پیداوار ہے. ارے بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں. یعنی نام کا فرق نہیں تھا، سمجھ گیا. اور زندگی بھر کوئی سریش رہا اور اس کا ایمان ایسا رہا جیسا نبی نے بتایا ہے تو وہ سریش بھی جنت میں جائے گا. نام سے کوئی لینا دینا. اب ایمان لانے کے بعد سب سے پیارا عمل اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ ہے نماز. اور ایسا عمل ہے کہ نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوا، نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوا. بخشا بخشایا رسول، بخشا بخشایا نبی، آخری وقت ہے، پورا بدن بخار سے چل رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، مگر بخشا بخشایا نبی بھی عمر سے کہہ رہا ہے، ابو بکر سے کہہ رہا ہے، او ابو بکر، او عمر، بغل میں ہاتھ ڈالو اور گھسیٹتے ہوئے لے کر چلو، نماز مت چھوٹنے دینا. ارے بولو یہ کس کا حال ہے؟ ارے بولو نبی کا. اور میرے کو بھی ڈاکٹر نے یہی بولا اب کہ جانے کی اجازت نہیں ہے. میں جاؤں گا بھلے چل جاؤں، لیکن کیونکہ جمعہ گھر میں کیسی بولے نہ ہوگا. ارے بولو ہم پکے مسلمان جمعے کو آئیں گے نا. ارے بولو جمعہ کیسے کے چھوڑے گا بولا یار، ایسا جمعہ تو اپن چھوڑ دے. دوسرا پلر اسلام کا نماز. ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ عبداللہ تو ہو سکتا ہے، عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنل پورا پکا کنفرم نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. کیونکہ بخشے بخشائے نبی نے چلنے کی طاقت ہے تو بھی نماز ارے بولو نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ آپ آئی سی یو میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا، پیر بھی نہیں ہل رہے ہیں، اور شریعت کے کہتے ہیں
کہاں لے جانا؟ آنکھوں میں. تو شریعت نے کہتی آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر. کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر, آنکھوں کے اشارے سے رکوع کر. تو اب اندازہ لگاؤ کتنی پیاری عبادت ہوگی نماز. یہی تو وجہ ہے نا کہ حج زمین پر فرض ہوا, زکات زمین پر فرض ہوئی, روزہ زمین پر فرض ہوا, ساری عبادتوں کا آرڈر کہاں آیا؟ زمین پر آیا. لیکن نماز کا آرڈر زمین پر نہیں آیا. نماز کا حکم اور تحفہ اللہ نے اس وقت دیا جب اپنے لاڈلے کو اپنے پاس بنایا. اور کہا کہ جاؤ محمد جا رہے ہو نا, یہاں تک کا سفر ہوا ہے, کیوں امت پوچھے گی نا, اوہو سب تو آسمان کی سیر ہو گئی, رب کی ملاقات ہو گئی, بات چیت ہو گئی, گفٹ کیا لائے؟ تو محمد کہہ دینا کہ میرے رب نے یہ گفٹ ایسا دیا ہے کہ جو اس گفٹ پر عمل کرے گا تو اے نبی کہہ دینا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے. یعنی نماز ایمان والا پڑھے گا تو اس سے معراج یعنی بلندی ترقی نصیب ہوگی. تو دوسرا سکون نماز ہے. تیسرا سکون اللہ نے اگر مان لیا تو زکات. اسلام کا چوتھا سکون اللہ نے اگر مان لیا تو حج. اور پانچواں سکون صوم رمضان, کہ رمضان اگر اللہ دے دے تو پھر روزی. اب یہ 5 چیزیں ہیں, یہ 5 پلر ہیں, یہ 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ, اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر اس میں سے رتی برابر بھی اگر چون چان کرا تو مسلمان پکا نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کا پکا ماننے والا نہیں ہوگا. اور بچوں کی کمی بھی بولو نا نہیں ہے, بچوں کی کمی ہے کیا؟ ابھی 5 پلر ہے, یہ جو میں نے بیان کیا اس میں اپنے آپ پر غور کرو کہ اپن اس میں فٹ ہوتے کیا؟ اپن جمعہ والے ہیں کہ روز والے ہیں؟ کیوں؟ اب آئیے چلیے آئیے, یہ حج کا سیزن ہے, یہ حج کا مہینہ ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں حاضری دے چکے ہیں. ابھی صبح یعنی یہاں کے جب 12 بج رہے تھے تو مجھے ایک ساتھی کا فون آیا جو مجھے کعبۃ اللہ دکھا رہا تھا. مفتی صاحب یہاں میں آ گیا اور جمعے کے لیے نمبر لگا کر بیٹھ گیا, کیونکہ اگر جمعہ ایک دم کعبے کے سامنے پڑھنا ہے تو پھر 5 گھنٹے پہلے سے تب سے اگر ایک دم کعبہ سامنے. میرے مولا کا کرم ہے کہ اب اللہ نے سینکڑوں بار کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا. میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں, سب نے آمین کہنا. اے اللہ زندگی میں جلد سے جلد تیرے گھر کی حاضری اور تیرے نبی کے روزے کی حاضری ہم سب کو نصیب. آمین. اور میرے یارو حج فرض ہے. کیا ہے حج؟ کیا ہے؟ فرض ہے. اور جیسے ہی مال آ جائے فوراً, یہ جملے پر دھیان دینا, میں جان بوجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ حج فرض ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن پاک میں مولانا آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کی حاضری, میرے گھر کا سفر, میرے گھر کی حاضری اس شخص پر فرض ہے جس کو میں یہاں آنے کی طاقت دے دوں, یہاں آنے کی قوت دے دوں. اب وہاں آنے کی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلی طاقت یہ ہے کہ بدن سلامت ہو. کیا سلامت ہو؟ جانے کی طاقت ہو. ڈاکٹر بھی اجازت دے دے کہ جا سکتا ہے. اور دوسری طاقت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دوسری طاقت یہ ہے, شریعت نے کہا کہ دوسری طاقت یہ ہے
کہ اتنا مال تیرے پاس ہو کہ تو وہاں پر جا سکتا ہے. جی اب اگر شارٹ میں بات کروں ان دو چیزوں پر تو میں بڑے کھل کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باریکی سے مولانا جائزہ لیا جائے تو آج مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ 70% مسلمان اگر ایمانداری سے حج کو جانے کی کوشش اور فکر کرے تو وہ جا سکتے ہیں. کتنے میں ہو رہا ہے؟ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ سمجھے آپ. اور تقریباً مسلمانوں کے پاس میں اتنے پیسے ارے بولو ہے. آئی فون لے کے گھوم رہے 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا نہیں سمجھا ہے نا. میں نے جب میرا ایکسیڈنٹ سے پہلے جو بیان تھا مسجد الودیع میں تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب میں کیسی کا سمجھوں کہ میرے پر حج فرض ہو گیا. تو میں نے سادی مثال دیا. میں نے کہا کہ مال آ رہا تو بولے ہاں آ رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب اللہ بلا رہا لیکن تو پلاٹ کٹتا آ رہا نہیں رکھتے. میں کیسی کا سمجھوں کہ حج میرے پہ فرض ہو گیا. تو میں نے کہا مال آ رہا تو بولے ہاں اللہ کا شکر ہے مال آ رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب اللہ بلا رہا مگر تو پلاٹ ارے بولو نا کٹتا کیوں بھائی. او میرے یارو کیا بتاؤں تم کو کیا سمجھاؤں. خدا کے واسطے پلاٹ اٹکانا پہلے فرض نہیں ہے. اور یہ بھی گندگی دماغ میں سے نکال لو. کچھ لوگوں کے دماغ میں کیا ہے ان سے پوچھو کہ بھئی حج کو نہیں جانا کیسا مفتی صاحب اپنے 2 لڑکے ہیں انا 1 لڑکی ان کا بھرس پورا کر دو پھر جاؤں گا. تو مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر ہندوستان کا ایک بڑا مفتی یہ فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ بہت ڈینجر رہتا حکومت ڈر جاتی فتوے بہت خطرناک رہتے. تو مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر مفتی ہارون یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ پر آپ کی لڑکی اور آپ کے لڑکوں کی شادی کرنا پہلے فرض نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ حج کو جا سکتے ہو تو پہلے حج فرض ہے. کیا فرض ہے؟ یہ کیوں ایسا کلیئر بھارے بھارے کیوں کرا میں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھے لے کہ پہلے شادیاں فرض ہے. شادیاں فرض نہیں. اگر ان کی سیٹنگ کرتے کرتے تیری سیٹنگ ہو گئی تو نہیں کرتے. ارے بولو ابھی میرے مولا کا کرم ہے میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دے کے آ گیا اور ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آج اگر میں جانا چاہوں تو جانے کے لائق نہیں ہوں تو میں نے باولے چھالے نہیں کرانا نہیں سکتا کیونکہ ہڈے پہ بھروسہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسا پچھلے بھی تو ٹوٹ جائے آج کل. ابھی ایک صاحب کا مجھے فون آیا مفتی صاحب تم اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں تمہارے پھسلے وسلے نہیں ٹوٹے میں صرف باتھ روم میں میرا پیر پھسلا 3 پھسلے ٹوٹ گیا ہو. کیا کرتا تو تیری جانکاری کیوں وجہ ہو. او میرے یارو یہ باڈی کا یہ جسم کا یہ اعضاء کا یہ ہاتھوں کا یہ پیروں کا یہ طاقت کا یہ جسم کا یہ جان کا یہ روح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے پہلے حج کرنے کی کوشش کرو. اور سنو ایک عجیب بات میں کہہ رہا ہوں کہ حج کتنا بڑا عمل ہے حج کتنا ضروری عمل ہے کہ نبی کے الفاظ آپ سنیں گے دماغ میں رہ جائے گا. نبی پاک کے الفاظ ہے نبی پاک کہہ رہے من لم يمنعه حاجة ظاهرة او مرض حادث او سلطان جائر. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری نہ ہو پہلا جملہ. دوسرا اور سلطان جاہل یا کوئی ایسا بادشاہ نہ ہو جو اسے حج کو جانے نہیں دے رہا. کچھ حکومت رہتی ہے ایسا جو حج کو جانے دے دیتی. تو نبی نے کیا کہا او مرض حادث کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو اسے حج سے روکتی ہو اور سلطان جاہل یا کوئی ایسا بادشاہ نہ ہو
کیونکہ ابھی تو اپنا وقت رہ گیا، ابھی وہ منمانی ارے بولو نا نہیں کر سکتا، اور لے چالے ارے بولو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی لاچار مجبور اور اپاہج ہو گیا. جب تک کہ اس کے دونوں طرف سے پاؤں ہاتھ کوئی پکڑے گا نہیں تب تک کہ کرسی پر ارے بولو تمہاری محنتیں ملک بھر میں اللہ نے قبول کیا رنگلائی. تو اب نبی کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسی حکومت نہ ہو جو آپ کو حج کے جانے سے روکے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو آپ کو حج کو جانے سے روکے. اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ حاجت ظاہرہ، اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہ ہو جو آپ کو حج کو جانے سے روکے. تو اب نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حج کو جانا ہے، آپ کو حج کو ارے بولو جانا ہے. اور اگر نہیں گئے تو کتنے خطرناک الفاظ یہ سن لو، نہیں گئے حج کو. جو لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں، اللہ نے مال لیا اور حج کو نہیں جا رہے، تو نبی کے کتنے سخت الفاظ ہیں. نبی نے کہا کہ اگر حج کو نہیں گیا اور دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو نبی پاک نے کہا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. وہ کرسچن ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے، نبی کہہ رہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. بتاؤ یارو کتنے خطرناک الفاظ، کتنے خطرناک الفاظ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر حج کی طاقت ہے اور حج کو نہیں جاتا تو پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کرسچن ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. تو کتنے سخت الفاظ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کون کون چاہتا ہے کہ نبی ہماری سفارش کرے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر. ماشاءاللہ، اب حج کو جانے کی طاقت ہے تو حج کو جائیں، ہے نا. میں نے بھی بولا نا کہ وہ حج کو نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ تو مسئلہ یہ ہے، کئی لوگوں کو میں نے پوچھا کہ حج کو کیوں نہیں جا رہا، تو مفتی صاحب حج کو جانے کا پرابلم نہیں ہے، آنے کے بعد کا پرابلم ہے. دیکھو کیا حج کو تو یار 10 بار جا سکتا ہو، تو ایک ہی بار جانا بھائی. اگر اس سے کہو کہ حج کو کوئی ارے مفتی صاحب حج کو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہو یار، کو اللہ نے اتنا دیا کہ 10 بار جا سکتا، تو جانا کیوں نہیں ہے پہلی بار ایک بار کو جا. تو بولے مسئلہ ہے یار مفتی صاحب کیسا ہے، اپنے دھندے ایسے نا کہ پھر سالا سمجھ گیا نا مفتی صاحب، بنا سمجھ گیا نا. نہیں میرے یار جا حج کو، اللہ بلا رہا ہے اور اللہ موقع دے رہا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تو جانا چاہے گا مگر ڈاکٹر کہنا نہیں جا سکتا، پاؤں ٹوٹ گئے. دیکھ لیا جاننے کی طاقت نہیں ہے. اور جوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ حج کی نیت کرو اور یاد رکھو جذبہ اگر حج کا ہوگا، کیا ہوگا؟ جذبہ اگر حج کا ہوگا، تمنا اگر ہوگی تو اللہ بلائے گا. کیونکہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں ہمارے کیا تو حج کو بھی وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ ارے بولو اللہ بلائے گا. کام جب تیرے اندر طلب ہوگی جذبہ ہوگا تو اللہ بلائے گا. ورنہ کروڑوں روپے تیرے پاس میں رہے اللہ تجھے نہیں بلائے. کئی ایسے لوگ ہیں، ذرا غور کرو اپنے رشتہ داروں میں غور کرو، کئی ایسے لوگ ملیں گے، دماغ دوڑاؤ کہ آپ کے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو حج کو جا سکتے تھے نہیں گئے، آخر دنیا سے چلو. اچھا بڈھوں کو ایک بات اور بولوں گا، ماں باپ کو، جو ماں باپ یہ گمان میں ہیں کہ میرے بچے میرے کو بھیجیں گے، تو یہ خیال چھوڑ دو کیونکہ ابھی اتنے اچھے بچے ارے بولو اپن کتنے اچھے ہیں اس سے نہ لڑاؤ. ارے بولو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے مجھے بھیجیں گے، یہ دماغ میں سے چھوڑ دو. تمنا کرو. بلکہ بات یہاں پر ختم کروں گا. ایک شخص مجھے ایسا ملا، میں نے شاید اس سے پہلے کہا تھا، ایک شخص مجھے مدینے میں ایسا ملا کہ جو 13ویں بار آ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ میرے گاؤں کا وہ مانے بنانے والا تھا، بڑا غریب تھا. میں نے اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا. تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب حیران ہے نا تم کی میں کیسی گیا؟ بولا ہاں
تو اس نے اور حیران کر دیا، مفتی صاحب پہلی بار نہیں 13ویں بار آنا، کتنی بار مطلب کیسی ہے وہ؟ تمہیں اللہ بلاتا نا، مانے اچھے بنانا آتے تھے، اللہ میاں سے دعا کرتا تھا اللہ تیرے کو معلوم ہے کہ میرے پاس میں کچھ ہے نہیں، لیکن تو جو چاہے کچھ بھی کر سکتا، کیسا بھی بلا تو خود دور والے میرے پاس میں آگئے، مانے آتے کیوں بنانا، بہت اچھا آتے چاہے پھر اتنے اچھے بنایا میں نے مانے وہاں مدینہ میں کہ 13ویں بار تو طلب ہوگی اگر کسی کے دماغ میں کہ پیسہ بھی نہیں، تو طلب تو کر، تو تمنا تو کر، تو طلب تو کر، اگر اللہ بلانا چاہے گا تو ارے بولو کیسا بھی بلا لے گا۔ اس لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اور جتنوں کے ابھی ہاتھ پیر سلامت ہے سب سے کہہ رہا ہوں کوشش کرو بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ جو جا رہے ہیں نا ان سے پوچھنا کتنا برا حال ہوتا ہے، عمرے کو لے رہے عمر بھی کتنا برا حال ہوتا ہے نا، ایسے پاؤ دکھتے پاؤ نیچے سے، تو حج کے ٹائم کا تو بڑا برا حال ہوتا۔ اس لیے ہاتھوں میں پیروں میں جسم میں باڈی میں طاقت ہے تو اس سے پہلے حج کو جانے کی تمنا کرو اور کوشش کرو، تیاری کرو، اس کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ بنانا پڑے گا۔ پاسپورٹ نیت یہ بنائیں گے، نیت سے بنائیں گے کہ اس سال میں حج کو جانے کی کوشش کر رہا تو پاسپورٹ بنے گا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ راستے بھی ارے بولو بنائے گا۔ اچھا کون 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 اگلے سال حج کی نیت کر رہا ہاتھ اٹھاؤ، واہ واہ واہ، اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے کیا؟ آئے اچھا کوئی یہ سوچ کے اگر کہ ہاتھ میں لوا نہیں نہ میرے کو معلوم ہے نا میرے بارے میں نہیں رکھنا تو وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ کون کون حج کو جانے کی کوشش کر رہا اگلے سال؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے۔ ماشاءاللہ، اب اللہ کے لیے کچھ مشکل؟ ارے بولو، ارے جب مولوی ملا کو 5 بار بلا سکتا آپ تو بزنس مین کو بلا سکتے، ارے بولو تاجر کو نہیں بلا سکتا۔ اور یاد رکھو آخری جملہ کہہ کر بات ختم کہ آج اللہ نے طاقت دی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ ارے بولو نہیں ہے۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بولنے کے لیے پھر زندہ رکھا ہے۔ کافر بھی آ کر کہہ رہے ہیں، پنڈت اور پجاری بھی میرے گھر پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب خدا اور کام لینا چاہتا ہے، اور کام ابھی ارے بولو کام ابھی باقی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ حج کی کوشش کرو، حج کی تمنا کرو، حج کے لیے پورے جگاڑ لگا لو تو اللہ قبول کرے گا۔ اور آخر جملہ، کیونکہ اگلے جمعہ کو میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا نہیں معلوم، ابھی بھی مجھے آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب تم مسلمان ہیں تو سے جمعہ چھوڑنے کو دل ارے بولو نا بولتا نہیں۔ مولانا نے بولے میں گاڑی بھیجتا تو 2 گاڑیاں لینے آ گئی تو میں چین سے بیٹھ کے میں آ گیا۔ آخری آپ سے نصیحت کراؤں کہ اس کے بعد قربانی کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کا تہوار۔ حضرت ابراہیم پر 2 منٹ بول کر مجھے مولانا نے بتایا کہ پچھلے ہفتے میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں بیان کیا تو ابراہیم کے بارے میں اتنا ہی بولوں کہ ابراہیم وہ نبی کہ جن کو اللہ نے اپنا یار کہا، کیا کہا؟ فرینڈ، جگری دوست۔ ابراہیم کو کہا گیا خلیل اللہ، یعنی اللہ کہتا میرا یار۔ ابراہیم میرا یار، لیکن سن لو یار ایسے نہیں بنا، یار ایسے نہیں بنا۔ اللہ کہتا ہے مجھے ابراہیم کو یار بنانا تھا، دوستی کرنا تھا، ابراہیم کو دوست بنانا تھا، تو میں نے ابراہیم کو ہر طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھا۔ ابراہیم کی پہلی آزمائش اللہ کہتا ہے میں نے یہ لیا۔ اچھا یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب دوست بنانا چاہتا نا تو چاروں طرف سے بجاتا، کیونکہ کچھ لوگ بڑے کمزور ایمان کے رہتے، ذرا سی مصیبت آئی تو اللہ میں کچھ کو سمجھا کر دیتے، وہی دیکھ رہا 5 ٹائم کا نمازی آنا اس کو دیکھو 2 نمبر ہی کتنا مزے میں رہا۔ مصیبتیں آتی ہے ابراہیم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو یار بنانے کی سوچا تو پہلے آزمایا، اور آزمائش بھی کب سے؟ پیدائش سے ہی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے سب سے پہلے اس گھرانے میں پیدا کر دیا جو گھرانہ پورے عرب میں بتوں
बूतों का, मूर्तियां का होलसेलर था, लेकिन क्या कुल भी नहीं खा रहा। इब्राहिम की पहली आजमाइश कि इब्राहिम तू अल्लाह का मानने वाला, अब तुझे ऐसे घर में पैदा कर रहा हूं कि जहां से पूरे अरब में मूर्तियां कहां से जाती है। इब्राहिम की पहली आजमाइश। फिर इब्राहिम थोड़े छोटे छोटे चलने के लायक हुए तो दूसरी आजमाइश है कि इब्राहिम समझाते लोगों को, तो देखो चचा को भी समझाते, फूफा को भी समझाते, बाबा को भी समझाते, सबको समझाते कि चचा खालू ये तुम जो बना रहे अपने हाथ से, खुदा अपने हाथ से बना रहे तुम, मट्टी भी ला रहे कारखा से, पानी खुल जाओ तो नाले का भी नहीं सकते डाल दे रहे, फिर बाद में बनाने के बाद में कुछ मांग रहे, इससे मांग रहे। तो इब्राहिम अपने बच्चे अंदाज में बाप को भी समझाते, पूरा खानदान को समझाते, और पूरा बड़ा अजीब बात है, आखिर कौन नहीं मानी। तो एक दिन इब्राहिम ने कार्यक्रम, खतरनाक कार्यक्रम कर डाला, वो बड़ा अजीब कार्यक्रम था, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सब इतना कह रहा हूं कि इब्राहिम को जब अल्लाह ने यार बनाया तो अल्लाह ने ऐसे ही बचपन में भी आजमाया, जब चलने के लायक हो गए अरे वो तब भी आजमाया, फिर शादी हो गई तब भी आजमाया, फिर बच्चे हो गए तब भी आजमाया, और आखिरी बात जिसको खत्म कर रहा हूं कि इब्राहिम को आखिरी उम्र में 80 साल, रिवायतों में आता है कि 80 साल के बाद अल्लाह ने बड़े लाड़ प्यार से इस्माइल दिया। 80 साल। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताओ, अगर 80 साल की उम्र में बच्चा हुआ, यानी शादी के 50-60 साल बाद, तो कितना लालसा करेगा, कितनी मन्नता करेगा। अब इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाया, लड़का दिया 80 साल के बाद, और जैसे लड़का यानी इस्माइल थोड़े से चलने के लायक हुए, तो जैसी कुरान कहता है कि जब बच्चा चलने के लायक होता है तो आपके अरमान और पड़ जाते, डॉक्टर बनाऊंगा, नोटिस छापने की, अरे बोलो बुढ़ापे का। अब अल्लाह कहता है कि भाई मेरे यार, मेरे दोस्त, एक बच्चा तुझे दिया, अब तेरी मोहब्बत उससे ज्यादा तो नहीं हो गई, तो अल्लाह ने सीधा ऑर्डर दे दिया, इब्राहिम कुर्बान कर दो। अच्छा ऑर्डर कितना जा रहा, ख्वाब में क्या जा रहा, अरे बोलो ना, ख्वाब में। और इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कह रहे हैं कि बेटा मैंने ख्वाब देखा कि देखो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा, बोल तेरा क्या कहना है। तो मैं हंसते हंसते कहता कि अपने जैसा बच्चा रहता तो बाप को क्या बोलता, बाबा ख्वाब है वो, बावले बता, अरे बोलो ना क्या है वो। लेकिन इस्माइल ने भी कहा है अब्बा हुजूर, जो ऑर्डर आपको आप तैयार दे रहा है उसको पूरा करो, आप मुझे शुक्र करने वाला पाओगे, यानी मैं रहूंगा नहीं, समझ गया। तो फिर अल्लाह ने वो कुर्बानी ली, फिर अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक इंसानों पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। तो मेरे यारों इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ कि कुर्बानी में पीछे हटना, कुर्बानी सबने करना। अगर पूरा जानवर लेने की ताकत नहीं है तो कम से कम क्या लेना, अरे बोलो हिस्सा लेना। मगर अपने यार अल्लाह के दोस्त इब्राहिम और इस्माइल की वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आएगी, तो अल्लाह ने क़यामत तक इंसानों को कह दिया कि तुम पर कुर्बानी वाजिब है, तो कुर्बानी जरूर करना। चलो बताओ हाथ उठाकर कौन कौन करेगा कुर्बानी, हाथ उठाकर, माशाअल्लाह। और फिर बावले चाले, अरे बोलो ना नहीं भाई, मैं तो बोलूंगा क्योंकि मुझे अभी नफे में जिंदगी मिले है ना, और अब ऐसा लगता है मुझे कि और ज्यादा मजा आएगा, नहीं समझा, और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा ना कि ओरिजिनल बचाए ले, ओरिजिनल बचाए ले, दुनिया की अकल हैरान है। तो अब जो थोड़ा बहुत था इंशाल्लाह उसमें और 20-30% समझ लेगा, इजाफा हो जाएगा। नो डरिंग, डरना सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि फौरन खड़े रहकर सुन्नत